ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کا ایک وفد آ رہا ہے جس نے گورننس کو دیکھنا ہے, جوڈیشل سسٹم کو دیکھنا ہے, کرپشن کو دیکھنا ہے. $7 بلین ہم نے سیکیور کرتے ہیں. کیا بنے گا, کیا حکومتی دعوے جو نمبر گیم پلے کی جا رہی ہے معیشت کے حوالے سے کتنے درست ہیں, اس پر بات کریں گے. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیزن پولیٹیشین. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے وفد جو آ رہا ہے, گورننس کو دیکھنا ہے, اس نے جوڈیشل سسٹم کو دیکھنا ہے, کرپشن کو دیکھنا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے 24 تک, کیونکہ انہوں نے یہاں پہ رہ کے ایک رپورٹ مرتب کرنی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ پرٹیکولرلی؟ میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے تو ایک بولٹ فرام دا بلو آیا, کیونکہ یہ تو تیاری کر رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف کا ریویو مشن ہے EFF پروگرام کا, اس کی تیاری کر رہے تھے کہ جو کہ فرینکلی نہیں ہو پا رہی, کیونکہ بہت سارے ایسے اس میں بینچ مارکس ہیں جو کہ پورے نہیں کر پا رہے. تو اس میں مختلف قسم کی کہانیاں بن رہے ہیں کہ ادھر سے ریلیف مل جائے, وہاں سے ریلیف مل جائے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی اس کی تیاری ہو ہی رہی تھی تو بیچ میں یہ والا آ گیا. اب یہ تو بڑا ان لائکلی ہے, یعنی ان یوزول ہے آئی ایم ایف کے لیے کہ وہ اس طرح کے ایشوز میں جو ہے نا جائے. یہ ایک وقت تھا جب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو اکٹھا کر دیا گیا تھا, اور اس میں گورننس اور اینٹی کرپشن فریم ورک یہ بناتے تھے ان چند سالوں کے لیے. تو یہ تو وہ وقت یاد کروا دیا آپ نے. پھر FATF تھا, وہ ایک علیحدہ پورا چنگل تھا جس میں پاکستان کو پھنسائے رکھا. تو اب یہ نئی چیز آ گئی ہے. سو اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے, ویل ہیو ٹو سی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں, جیسے 2.4% پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انفلیشن ریٹ لے آئے ہیں, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسی معیشت کی اڑان ہو کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں, اور ایک سال کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف یوم سیاہ منایا جا رہا تھا تو دوسری طرف یوم تعمیر و ترقی. کتنی ترقی ہوئی ہے ایک سال میں پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں جی, بلکہ ساری جو تاریخی طور پر لویسٹ گروتھ ہوئی ہے پہلے کوارٹر میں وہ 0.92%, یعنی 1% سے کم, جو کہ جو پاکستان کے بدترین سال تھے ان میں بھی یہ پہلے مطلب عشرے میں یہ سچویشن نہیں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود امیجن کر لیں. اب یہ تو گورنمنٹ کے فگرز ہیں, تو یہ کہتے چلے جائیں کہ جی بڑا کمال ہو گیا. کوئی کمال نہیں ہوا, کوئی چیز نہیں ہل رہی, بلکہ الٹ جو انہوں نے جو اقدامات لینے تھے جس سے چیزوں کو آگے بڑھنا تھا وہ ان سے امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئے. دیکھیں نا, جب اگر آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے جو امیر طبقہ ہے پاکستان کا, اور وہ ٹیکس آپ واپس کریں گے بینکوں کے قرضوں کو, پھر بینک آگے بزنسز کو لون کریں گے, تو پھر معیشت چلے گی نا. تو 100%, شاید آپ کو یہ پتہ نہیں, فگر از شاکنگ, 100% جو پاکستان کے تمام بینکوں کے ڈپازٹ ہیں وہ حکومت نے لے لی ہوئے ہیں لون میں. باقی انڈسٹری, ایگریکلچر, کمرشل, سب کچھ جو ہے وہ بینکوں کا اپنا جو تھوڑا بہت ان کا مارجن ہوتا ہے اس سے چل رہا ہے. یعنی 100% لے گیا حکومت پاکستان. اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں اکنامکس میں. تو 100% ہو گئی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معیشت چلے گی؟ سر عام آدمی کے حوالے سے کہتے ہیں, کیونکہ عام آدمی کا لینا دینا سارا مہنگائی سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں پہ 35%, کہاں پہ 2.4%. آپ یہ تو ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے کام تو کیا. جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. مہنگائی کہیں سے کم نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ جو رفتار کم ہوئی ہے یہ اس صورت میں ہے جب 5 سال کے لیے آپ نے پہاڑ توڑ دیا ہے غریب عوام کے اوپر مہنگائی کا. تو وہ جو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کل کو جو 1000 روپیہ لے کے ہم بازار جاتے تھے, آج بیچارہ غریب آدمی 5000 بھی لے کے جائے اس کے ساتھ وہ 1000 والا سلوک نہیں ہوتا, نئی چیزیں لے سکتا. تو کہاں سے پورا کریں پھر؟ گیس, بجلی, پٹرول, ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہے. بچوں کی فیسیں, ہسپتالوں کے بل, دوائیوں کی قیمتیں, سب کچھ. تو اگر وہ تھوڑی رفتار کم بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کا بوجھ جو ہے وہ اتر گیا نہیں اترا. وہ اتنی کمائی تو ان کی ہوئی نہیں, یا ان کی تنخواہ میں اتنا بڑھا دیا ہو کہ جی ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 روپے منیمم ویج ہو, تو پھر وہ جا کے 5 سال پہلے کا برابری ہوتا ہے. تو منیمم ویج کیا ہے آج؟ 30,000. دانیال صاحب کیا فیکٹرز ہیں وہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں, چونکہ آپ رہے ہوئے بھی ہیں, کیوں نہیں مسلم لیگ نون جس طرح کے دعوے کر کے آتی ہے, مینیفیسٹو دے کے آتی ہے, اس طرح پرفارم نہیں کر پاتی؟ یہ جو ابھی یہاں رہ گئے ہیں نا, یہ 4-5 دفعہ حکومت کر چکے ہیں. یہ جو بابے ہیں ان کا ٹائم اپ ہو گیا, ایکسپائر ہو چکے ہیں, ان کی شیلف لائف ختم ہے.
نواز شریف ایکسپائر ہو گئے سب ہیں یہ جتنے بھی بابے ہیں یہ جو میں آپ کس کا نام لوں لے لیں کوئی نہیں جتنے بھی 75 سال سے زیادہ ہیں جتنے بھی 75 سال سے زیادہ لے لیں سر آج نام لے لیں یہ سارے جو ہیں آپ مجھے بتائیں ان کے شہباز شریف نواز شریف سب جتنے بھی ہیں جو 80% کیبنٹ جو ہے احسن اقبال یہ ایکسپائر ٹائم پہ چل رہے ہیں نا. اب 60 سال پہ جب ریٹائر کرتے ہیں پوری دنیا کا معیار ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا کیونکہ بس ہو جاتی ہے بندے کی. تو یہ دھکیلے وہی پرانے خیالات وہی گھسی پھٹی باتیں وہی پرانے رپورٹیں جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی آپ کا 30-40 سال آپ سے معیشت چلی نہیں ہے اب آ کے آپ ہمیں نئی لوریاں سنائیں گے. وہی 210 وہی 225 اب وہ 235 ہو گیا اب 1947. وہ بھائی 1947 میں آپ کی عمر 90 سال ہونی ہے منہ میں دانت نہیں ہونے تو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہے ہیں. یہ نوجوان کہاں جائیں ان کو اب نوکریاں چاہیے آپ کو پتہ ہے. اور پھر جھوٹ کہ لیبر فورس سروے جو ایک اہم چیز ہے جو ہر سال تواتر سے ہوتی رہی ہے وہ 2020 سے اس کو ان پلگ کر دیا وہ نہیں ہو رہی. فائنلی اب انٹرنیشنل کمیونٹی بات سن لیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے آ کے کہہ دیا کہ جی اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر ہم بھی نہیں چل سکتے کیونکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 10.3 تک چلے گی ان امپلائمنٹ 10.3. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی 5 پہ کھڑے ہیں جو 2020 کا فگر ہے 5 سمتھنگ تو وہ ڈبل ہو چکی ہے. ان کو ہوش کے ناخن ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں. اب نوجوان پوت جو ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو منانا ہے وہ جو بتیاں آن کر کے یہ کریں ان کو بھی وہ دن بھی صدقے جاواں میں وہ لائٹاں آن کر کے بس گانے سن کے جی خوش ہیں. وہ انہوں نے کتوں نوکریاں ملنی ہیں کہاں سے انہوں نے روزگار کمانا ہے کدھر اپنے خاندان پالنے ہیں ان کو چھت کہاں سے ملنی ہے. سب یہ آپ ان امپلائمنٹ کم ہوگی تو ان کا کچھ معیشت کا پہیہ چلے گا نا. یعنی ڈبل کر دینا از نو جوک. اس تمام معاملے میں پی ٹی آئی کے ویژن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں خصوصاً اگر بات کی جائے ڈیولپمنٹ کی جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی آپ کو پتہ ہے گروتھ ریٹ کافی زیادہ تھا. پی ٹی آئی نے جو گروتھ ریٹ کیا تھا یہ انہوں نے ایسا پیسہ پھینکا تھا بازار میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے اس کو ری فائنینس کرتے ہیں بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ چھاپ کے پھینکا تھا. تو وہ کووڈ کے نام سے انہوں نے اتنا پیسہ پھینکا خود وہ اتنے فخر سے کہتے تھے 1.8 ٹریلین کا ہم نے اسٹیمولس دیا. اسٹیمولس کا مطلب ہے آپ نے پیسہ پھینکا بازار میں. وہ تمام امیر طبقے کو پیسہ گیا حالانکہ وہ بلینز آف ڈالر جو آئے تھے باہر سے وہ غریبوں کے لیے آئے تھے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو غریبوں کے لیے اسکیمیں تھیں وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی. تو وہ بینکوں کے ذریعے میری عرض سن لیں وہ سارا ان امیر لوگوں کو چلا گیا. امیر لوگوں نے پھر اس کے ساتھ جو اسی کا ایڈیشنل کویشچن اس وجہ سے کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کا اکنامک ویژن دانیال عزیز کے خیال میں کیسا ہے عمران خان صاحب کس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ پہلے دن آئے تھے تو اس وقت یہ اسد عمر ان کا ہیرو تھا فائنانس کا اکانومی کا اس نے سب کچھ سیدھا کر دینا تھا. وہ 200 ارب کا پائل منہ پہ مارنا اور وہ سارا کچھ ہونا تھا. تو وہ کدھر گیا اس کو کس نے نکالا دانیال عزیز نے نکالا انہوں نے نکالا نا. پھر وہی سن لیں ایک منٹ پھر وہی مانگے کہ حفیظ شیخ اور شوکت ترین جو پہلے بھی وہ گنز فار ہائر تھی انہوں نے پھر جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے دیا. تو وہ جو پیسے آپ نے لیے تھے فرینڈلی کنٹریز سے 6 بلین پلس دسمبر تک میں بات کر رہا ہوں 2018 اور 2019 کی جب انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور ہم نے یہ پیسہ فرینڈلی کنٹری سے لینا ہے. وہ جو 6 بلین ڈالرز انہوں نے 6.02 بلین ڈالرز انہوں نے لے لیا تھا جنوری تک جنوری 2019 ٹھیک ہے اور ان کو چاہیے تھے 13 بلین. بعد میں عمران خان صاحب نے آرام سے کہہ دیا وہ جی جو ڈیلے کی ہم سے غلطی ہو گئی تھی. وہ بھائی تمہاری چھوٹی سی غلطی ہے ہمیں اربوں ٹھوک آج تک پاکستان وہ پیسے رول اوور کر رہا ہے آپ کو پتہ. وہ جو فرینڈلی سن لیں میری بات وہ جو فرینڈلی کنٹریز سے عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے اکنامک فیلئر کی وجہ سے لیے اسد عمر صاحب کی ڈفری کی وجہ سے لیے مہنگے داموں لیے یہ کیا کہ ہم خودکشی کر دیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اخیر ہاتھ باندھ کے وہیں گئے اور 1 منٹ کے لیے وہ پیسے آج تک رول اوور ہو رہے ہیں. ویری رائٹ سر. مسلم لیگ نون کا ریوائیول پنجاب میں دیکھ رہے ہیں بیکاز رائٹ ناؤ تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست قربان ہو چکی ہے. ان کا ریوائیول نہیں ہو سکتا. نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے کیونکہ مریم نواز کی سیاست انہوں دیکھیں کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے کوئی 2.5-3 درجن کارڈ بنا دیے انہوں نے. کوئی ہمت کارڈ ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام کا کارڈ بنا دیا انہوں نے. مجھے 32 سال ہو گئے معیشت پڑھتے ہوئے. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. دنیا میں جا کے لیکچر دیتا ہوں گورننس پہ اور مجھے کوئی ملک میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کوئی ملک آپ بتا دیں جو یہ کارڈوں کے ذریعے یہ ڈیک آف کارڈ یا پیک آف کارڈز کے ذریعے ترقی یافتہ ہو گیا ہوگا. یہ سستی شہرت ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سستی شہرت حاصل کیسے کی جا رہی ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو گروی رکھا کے.
یعنی ہمارا ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, آنے والی نسلوں کے اوپر قرض کا پہاڑ توڑ دیے, اور یہ جو ہے نا اپنے سستے اختیار نکال کے کوٹ پہن کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کر دیا, کہ یہ سولر پینل بانٹ دیے, یہ موٹر سائیکل بانٹ دیے, یہ ہم نے جناب اب ہمت کارڈ بانٹ دیا, یہ ہم نے یہ ایگریکلچر کارڈ بانٹ دیا, یہ ٹریکٹر بانٹ دیے, یہ فلاں. یہ تو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کام ان کے بڑے بھی کرتے رہے ہیں, وہ زمانہ اور تھا. اب یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ نے ہوا میں ٹرینیں چلا دی, ہوا میں ٹرینیں چلا دی. ووٹ ملا نہیں ملا نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سروس دینی ہے, آپ دے لیں, الیکٹرک بائکیں دینے ساروں کو, آپ گھر جا کے ان کا چونا بھی لگا دیں. نہیں انہوں نے ووٹ دینا, آپ کوئی چیز سوچیں جو اصل بات ہے اس پہ آئیں, کہ یہ فارم 47 والا چکر کیا ہے. کیوں رانا ثناء اللہ کو مجبور اسی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی مہربانی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بن رہے, یہ بھی ان کی مہربانی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. سر اس تمام معاملے میں ہم یہ بھی تو مسلم لیگ نون میں دیکھتے ہیں نا, گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی. نواز شریف صاحب ایک مزاحمتی استعارہ بن جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں بڑا زبردست ہے, آپ ہی کی وجہ سے تو سارا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ اس پارٹی میں رہے ہوئے ہیں, ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں نا جی, مجھے تو یہ خیال ہے کہ باقاعدہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ایک سوچ تھی پہلے دن سے. میں نہیں کہتا رہا, نون لیگ کے اپنے نمائندے کہتے رہے کہ جی ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں تھی, ہمیں تو زبردستی دی گئی ہے. ابھی بھی چونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں NFC کی وجہ سے پیسے ہیں, اور وہ ریوڑیاں شوڑیاں بانٹ کے اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ چمکا لیں گے اپنی سیاست, جو کہ نہیں ہونا, لیکن ان کو سمجھ ہے, خیال ہے کہ شاید وہ کوشش کر لیں گے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں نا, یہ تاجروں کے اوپر ایپ بنا کے تو ٹیکس لگانا, ایگریکلچر کے اوپر سارا کچھ, اس سے یہ اب جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ایک بیچارہ حمزہ تو کنارے لگ گیا, اب دوسرے کی باری ہے. دوسری کی باری ہے, ہاں نہیں دوسرے کے بار کی یہ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. اب آپ دیکھ لینا, مسلم لیگ نون فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دے گی, یہ کہہ دے گی بلاول کو باری دے دیں. آپ ان سے ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ بھائی, آپ پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. 1 سال گزر گیا, ان کے سے تو کیا کریں گے, خود ہی سے والنٹری کر لیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کو لے آئیں, یا پھر کیا کریں گے؟ یہ بولے عالم اس کا ایگزیکٹ موڈس آپرینڈا کیا ہوگا, لیکن فرینکلی پوائنٹ اس کے یہ تو اٹس ناٹ گونا بی پاسبل فار دیم ٹو کنٹینیو دس وے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں بڑا کلیئرلی. IMF نے بھی آنا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو یہ لکھا ہوا ہے IMF کے اگریمنٹ میں کہ اگر 1% سے تجاوز کر جائے گا آپ کا ریونیو ڈیفیسٹ, ٹھیک ہے, تو آپ نے ایڈیشنل میجرز لینے ہیں. ایڈیشنل میجرز لکھے ہوئے ہیں ڈاکیومنٹ میں, وہ 40 ارب کے ہیں. آپ کا ویریشن ہے 400 ارب کا, 386 ٹو بی ایگزیکٹ, ٹھیک ہے نا, تو دسمبر 31 تک. وہ جب آپ نے جا کے ان کو کہا تو ایڈیشنل میجرز آپ 400 ارب کے لینے کے قابل ہیں؟ آپ نہیں ہیں. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ گرا دیا تاکہ آپ کا بل وہاں پے نہ کرنا پڑے. اس کے بدلے میں عوام کو اب مہنگائی کا سامنا کرنا پڑنا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہے, اب اس کو نام دینے پرائس والیٹیلٹی کا. آپ پڑھیں نا مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کی جو منٹس ریلیز ہوئے ہیں, ان کو پڑھیں کیا کہہ رہے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب. تو یہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں ویسے ہی قیمتیں تھوڑی, تو انہوں نے یہ بہانہ مار دینا کہ جی رمضان کے بعد, رمضان کی وجہ سے, اس کے بعد کیا بہانہ ماریں گے؟ کوئی بہانہ نہیں ہوگا, تو حکومت چھوڑنی پڑے گی. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کر رہے تھے. ہم نے بریک پہ جانا ہے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ کامران مرتضی صاحب ہوں گے. کل جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا.